ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغام پہلے جاتا، قرآن کا ترجمہ جاتا ان کی زبان کے اندر، اسلام آ گیا بادشاہوں کے ہاتھ میں، اماموں کو جو راہبری اللہ نے دی تھی وہ کرنے نہیں دی۔ بھئی میں آیا آپ کے پاس مجلس پڑھنے، جیسے ہی میں باہر پہنچا تو 4-5 مومنین آئے، وہ سیدھے میرے ڈرائیور کے پاس، بسم اللہ قبلہ آئیے تشریف لائیے، بڑی دیر ہو گئی تھی انتظار کر رہے تھے، کہاں رہ گئے جی؟ اور میں کھڑا منہ دیکھ رہا ہوں کہ میری طرف کوئی آئے نہیں رہا۔ اتنے میں ایک بزرگ آئے، انہوں نے بیلچا پکڑا ہوا تھا، کلے مولوی ادھر پانی لگا۔ میں کھیت میں چلا گیا، ڈرائیور ممبر پر بیٹھ کے سامعین گرامی میں کھیت میں بھی ذاکر رہوں گا اور وہ ممبر پر بیٹھ کے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ علی کو کھیتوں میں بھیج کر ممبر خالی کیا ہے، علی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تمہیں ان سے واسطہ پڑا ہے جنہیں بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنا پڑ گیا۔ تو اب ہماری دعوت کیا ہے؟ سپیکر کیوں لگاتے ہیں ہم؟ گیٹ کیوں کھلا رکھتے ہیں؟ لوگوں کو جان کی پڑی ہوئی ہے، گھر سے نکلتا کوئی نہیں، حالات خراب۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم تو آپ کی بھی ذمہ داری لے کے بیٹھے، آئیے ہم ذمہ دار ہیں، سیکورٹی کا بندوبست ہے۔ کیوں؟ دعوت فکر دینے کے لیے، صرف پیغام پہنچانے کے لیے۔ اس سے زیادہ ذمہ داری ہماری نہیں، رسول کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، بلغ، پہنچا دو۔ اب آئیے ہم اس ایک آیت پر غور کرتے ہوئے عالم اسلام کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو، پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے وضاحت سے کہ چند علماء کرام، حفاظ کرام وہ بھی تشریف فرما ہے۔ فَاسْأَلُوا صیغہ امر ہے، پوچھو۔ قرآن کہہ رہا تھا فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ 1.5 لاکھ صحابیوں میں ڈھونڈو اپنی قبر کی پہلی رات یاد کر کے کہ کس نے کہا سلونی؟ قرآن کہہ رہا تھا فَاسْأَلُوا، کب تک ڈنڈی مارو گے؟ قیامت کوئی دور تو نہیں کہ بندہ بے ایمانی پہ پکا ہی ہو جائے، اور قیامت سے پہلے موت کھڑی ہے۔ موت سے ڈرو، قبر سے ڈرو، رسول اللہ کا حیا کرو۔ کب تک بادشاہوں کے مذہب پر زندگی گزار کے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہو گے؟ ایک بندہ پاگل ہے، اس کی تو کوئی بات نہیں، ایک بندہ اتنا سمجھدار ہے، ہر بات میں آ کے بیٹھ کے بحثیں کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، پنچایت بنا لیتا ہے، وہ تو بڑا عقل مند آدمی ہے۔ تو میں اب عقل مند بندوں سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا تھا فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اور کس نے کہا کہ سلونی؟ مجھ سے پوچھو۔ اور آگے آ گئے سقراط اور بکرات، حقیقی نہیں، وہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے، انہیں سوال کرنے شروع کر دیے، یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ آج اس سوال کا جواب بہت آسان ہے۔ آدھے سے زیادہ میرا مجمع اس کو ذرا سا بھی اس سوال پر توجہ کی بھی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں ہاں پتا ہے، یہ مجلسوں کی وجہ سے پتا ہے، جب علی نے نہیں بتایا تھا تو کسی کو بھی پتا نہیں تھا۔
اب میرے مولا علی نے قبلہ پڑھے لکھے حضرات جو تشریف فرمائے، اب میرے مولا علی علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، اب اگر فہرست بتانے لگے تو کب تک فہرست بتائی جائے گی، کتنی لمبی فہرست بتائی جائے گی؟ علی نے کلیہ بتا دیا کہ دیکھو جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا آپ اس جواب کو لیفٹ نہیں کرائیں گے، لیکن میں نے بھی بات ایسے نہیں چھیڑی، میں نے بھی باب نجف پہ مدینۃ العلم کے دروازے پر نجف میں جا کے اپنی پلکوں سے جھاڑو بھی دیا ہے، زبان بھی علی کے فرش پہ مس کی ہے، ماتھا بھی ٹیکا ہے علی کی چوکھٹ پر۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجمع میں ایک بندہ بیٹھا تھا، علی کا جواب ختم ہوا، وہ اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مولا میں نے سنا نہیں کیا؟ سوال پرانا تھا، سائل نیا تھا۔ علی نئے فقیر کو پرانی بھیک نہیں دیتا، بڑا آسان تھا وہی فکرہ پھر کہہ دیتے۔ علی نے فکرہ بدل دیا، فرمایا سن، جو اپنی غذا کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ افضل سامعین گرامی، میرے مولا نے انہیں دوسرا جواب دیا۔ جائیے سوچئے گا، کئی بندے ابھی سوچنے لگ گئے ہیں، جائیے سوچئے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے۔ میں نے صرف ملتان کا واقعہ تو نہیں بتایا، میرے مولا نے تو پوری کائنات کی گارنٹی دی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ جو اپنی غذا کو نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو اپنی غذا کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ ایک تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا، یا علی میری سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا، آپ نے کیا فرمایا؟ پھر سائل نیا تھا، پھر سوال پرانا تھا، علی نے پھر جواب بدل دیا، فرمایا سن، جو دانا چگتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو دانا چگتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جو اپنی غذا دوسری کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ علی کا یہ فکرہ سننا تھا، پورا مجمع شرمندہ ہو کے چپ ہو کے بیٹھ گیا، لیکن ابو طالب کا بیٹا چپ نہیں آیا، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، سب چپ ہو گئے۔ تو اب علی نے فرمایا خدا کی قسم تم قیامت تک علی سے یہی سوال پوچھتے رہو، علی ہر دفعہ مختلف جواب دیتا۔ تم قیامت تک علی سے یہی سوال پوچھتے رہو، میں قیامت تک یہی جواب دیتا رہوں گا۔ مسٹر اینڈرسن وہ کہتا ہے میں نکل پڑا، پہلے اس کی پوری سرچ سن لیجئے، جرمنی کا آدمی ہے، انٹرنیٹ پہ پوری سرچ موجود ہے، اس کی پہلی سرچ سنیے، وائٹ بیلنس، کل میں رنگین رومال لے کے آؤں گا بھائی۔ پہلی اس نے کہا کہ علی کوئی سیاح تو نہیں تھا، ٹورن پھرن والا بندہ جس نے دنیا کی سیر کی ہو تو اس کے تجربے میں آ گیا ہو۔ اس نے کہا کہ علی ظاہری طور پر عرب سے باہر نہ نکلے، ظاہری طور پر، ورنہ سندھ میں قدم ہے، حیدرآباد دکن ہندوستان میں علی کا پنجہ لگا ہوا۔ میں نے 4 دفعہ اس کی زیارت کی ہے، آپ کے ہاتھ کا سائز اور ہے، قبلہ کا اور ہے، قبلہ کا اور ہے، ان کا اور ہے، ان کا اور ہے، بابا زیگم شاہ جی کا اور ہے۔ معجزہ اس کا یہ ہے کہ جو بھی ہاتھ رکھے گا، بچہ یا بوڑھا، فٹ آئے گا ہاتھ۔ بایاں ہاتھ میرے مولا کو اسی پہاڑ پہ جان نشہری یا علی کہہ کے بچہ پھینک دیتے ہیں، آندھرا پردیش ہندوستان کے اندر۔ سامعین گرامی قدر، اس نے کہا کہ علی سیاح تو نہیں تھا، یہ پہلی سرچ کی اس نے۔ دوسری سرچ اس نے میرے مولا کے متعلق جو کی وہ یہ کی کہ ابو طالب کا بیٹا جس نے یہ فکرے کہے
وہ پوری دنیا کی تحقیق دے